فنکار کو سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. جب تک وہ کام نہیں کرے گا اتنی دیر وہ کامیاب نہیں ہوگا. اسٹیج پہ کیا, ریڈیو میں کیا, ایف ایم 95 میں کیا, تمام تر کوئی شعبہ بچا نہیں جس میں میں نے کام نہ کیا. اس کے بعد ایسا کسب ہونے چاہیے اس کے لگ جس سے وہ اپنے وہ شوق بھی پورا کر سکے, اور یہ جو کام بھی ساتھ ساتھ کرے گا نا, جب تک وہ کام نہیں کرے گا اتنی دیر وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں غفار لہری صاحب, تو چلیے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسا ہے نا وہ آج, کیسی یاد آ گئی شروز بھائی؟ آج مجھے یاد اس طرح آئی کہ 37 سال فلم انڈسٹری کو دینے والی ایک شخصیت جو اچانک ہی غائب ہو جائے تو پھر ایک ملکی اثاثہ ہوتا ہے, تو پھر اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. تو میں نے بڑی مشکل سے آپ کو ڈھونڈنے کے بعد سوچا کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ گفتگو کریں اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کیا وجہ ہے ایسی کہ آپ ایک دم جیسے پس پردہ سے جو ہے نا غائب ہوئے. غائب نہیں ہوا, 15 مہینے سے کام ہی نہیں ہے, کوئی شو وغیرہ نہیں ہو رہا. یہ کرونا جو وبا پھیلی ہوئی ہے وہ ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے. پچھلے سال جب میں 6 مہینے بیمار رہا, پھر میں نے لاکھ روپے اٹھا کے اپنے پہ لگائے, اور کسی طرف سے کوئی ہیلپ نہیں ہوئی. ہیلپ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ کسی کی دین میں ڈال دے تو ہیلپ ہوتی ہے. تو وہ پھر سارا اس لیے کام کو ابھی تک کام نہیں کھلا. تمام فنکاروں کے چولہے ٹھنڈے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے جو چاروں صوبوں کے فنکار ہیں. میں چاہتا ہوں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ تمام چاروں صوبوں کے فنکاروں کی ہیلپ ہونی چاہیے, اور پھر میں کوشش کی, میں نے کہا کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے. پھر یہ میں نے ایک شاپ ڈالی ہے شوز کی, یہ مغل پورہ کے اندر اللہ نے گلشن پارک بازار میں. میں ایک ڈیزائنر ہوں شوز کا. تو پھر میں نے یہ تھوڑا سا کہا, میں نے کہا یار اپنے جو ہاتھ کی جو ہاتھ سے مزدوری یہ کرنی چاہیے. فنکار کو سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اس کے بعد ایسا کسب ہونے چاہیے اس کے لگ جس سے وہ اپنے وہ شوق بھی پورا کر سکے, اور یہ جو کام بھی ساتھ ساتھ کرے گا نا, جب تک وہ کام نہیں کرے گا اتنی دیر وہ کامیاب نہیں ہوگا. ہر فنکار کو اس فیلڈ سے آنے سے پہلے کام کرنا بہت ضروری ہے. پھر میں نے سوچا کہ کسی کا آگے ہاتھ جو پھیلانا, کیوں نہ کام کریں. پھر میں نے یہ شوز کا کام شروع کیا, فنکار شوز کے نام سے میری یہ شاپ ہے. اچھا, ہم تو دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اللہ پاک جس طرح ہم لوگوں کو ہنساتے رہے ہیں, اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. لیکن میں سب سے پہلے یہ سوال پوچھوں گا کہ لہری ایک لقب کے نام سے آپ کو نوازا گیا, یہ کیا ایسا قصہ تھا, ذرا بتائیے ہمارے ناظرین. جی یہ لہری صاحب جو ہمارے فلم اسٹار لہری صاحب لیجنڈ فنکار ہیں, اور جو دنیا میں ایک نام پہچانے جاتے ہیں. لوگ ان کی کاپی کر کے آج پورے ورلڈ میں ان کی باتیں یاد کر کے لوگوں کا ہنسا رہے ہیں. تو یہ مجھے فخر ہے کہ مجھے انہوں نے اپنا نام دیا. استاد سفیر اللہ صدیقی صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ نے میرے جنت نصیب فرمائے, میرے استاد محترم کو. انہوں نے مجھے پھر ان کا نام عرف لہری تھا. پھر لہری نام میں نے ان سے پھر فون پہ بات کی, فون پہ بات کر کے پھر میرا نام عبدالغفار تھا. پھر میں نے ان سے نام لے کر غفار لہری نام انہوں نے مجھے لہری دی, پھر غفار لہری رکھا, عبدالغفار عرف غفار لہری. پھر میرا پاسپورٹ, شناختی کارڈ, ہر چیز وہ میرے لہری کے نام کے پڑی. آج میری فیملی میں میرے بچوں میں بھی لہری لگ گیا ہے. ان کے خاندان میں نہیں لگا مگر میرے پہ لگ گیا. ایک انسان کی جو ہے اسٹیمپ محبت کے خاندان تک جو ہے نا محبت. آج جو میری پہچان ہے, جو بھی میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں, اور ان کی محبت ہے. آج جو میرا مقام ہے, عزت ہے, ہاں جی, یہ ان کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ دنیا آج مجھے جانتی. میں تو ابھی تک سیکھ رہا ہوں, 37 سال ہو گئے. فلموں میں کام کیا, ٹی وی میں کیا, اپنے اسٹیج پہ کیا, ریڈیو میں کیا, ایف ایم 95 میں کیا. تمام تر کوئی شعبہ بچا نہیں جس میں نے کام نہ کیا ہو. مگر میں گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا جتنے ہمارے فنکار ہیں ان کا خیال رکھیں. فنکار ایک سفیر ہوتا ہے, تو سفیر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ فقیر نہ بن جائے. فنکاروں کا خیال رکھیں, یہ ایک اثاثہ ہے. ملک کا سفیر صرف سفیر رہے, فقیر نہ بنے. فنکار کے اثاثہ ہے. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا تو سوچتے ہی ہیں, مگر دوسروں کا بھی سوچنے والے بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں پائے جاتے. غفار لہری, آپ کے کیریئر کا آغاز کس طرح ہوا؟ کیریئر کا آغاز میں میرا یہ پیدا تو میں کراچی میں 1965 میں 15 سال کا تھا, میں ادھر سے آیا. یا پھر میں دیکھتا تھا کہ محلے میں مانگنے والا یعنی ادھر ادھر میں ان کی پھر نقلیں اتارنا شروع کرتا تھا. کیریئر میں نے 1985 میں کیا. مجھے 37 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے. فلموں سے میں نے آغاز کیا, پھر 30 سال ہو گئے مجھے پی ٹی وی کرتے ہوئے. پھر تمام چینلوں میں جتنا بھی ہے شوق راست سلطان انجمن نرگس رحم, ان کے ساتھ تمام اسٹاروں کے ساتھ میں نے کام کیا.
اور 4 سیریل کیے ہیں، جیو سے خوشحال پورا، STN سے ہمیں زندہ رہنا ہے، گلی میں مچ گیا شور، پھر PTV سے ہمیں زندہ رہنا فی طار صاحب کا، اور میں نے اسٹیج پہ ڈرامے 10-12 کیے ہیں، کیوں اس میں مجھے میں نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے پاس وہ ورگل باتیں نہیں جو میں کر سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اچھی بات ہو جس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں تو وہ اپنے اچھی بات میں ہنسیں۔ لہری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آج کے دور کی فلم انڈسٹری اور آج سے 37 سال پہلے کی جو فلم انڈسٹری تھی، اس میں آپ کیا گیپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عروج تھا اس کا، کافی زیادہ اس میں تفریق آ چکی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، فرق آپ بتا رہے ہیں۔ دیکھو وہ جو فنکار تھے نا 37 سال پیچھے جائیں، بڑی سچائی تھی وہاں، بڑی شرم و حیا تھی، ادب کرتے تھے بڑے چھوٹوں کا، بڑا ادب اور احترام تھا، لوگ فنکار کو دیکھنے کو ترستے تھے، وہ کام ایسے کرتے تھے کہ جیسے ایک قسم کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اس میں میسیج ہوا کرتا تھا، ہر ڈرامے میں، فلم میں، TV میں ایک میسیج ہوا کرتا تھا جو آج کل نہیں ہے۔ اور ایک شعر یاد آ گیا کہ خدا کو بھول گئے فکر روزی میں لوگ، خیال رزق کا ہے رازق کا کچھ خیال نہیں، کہ ہم وہ اپنے رب کو بھول گئے ہیں، اس موبائل کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہم نے کیا کر رہے ہیں، رات دن۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ گورنمنٹ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنا ہمارا جو کلچر ہے نا اسے زندہ رہنا چاہیے، کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ ہم کلچر کو تماش بینی کے روپ میں لا رہے ہیں، تو تماش بینی نہیں چل سکتی، جو کلچر ہے نا جی ہمارا کلچر آج بھی ہم پورے ورلڈ میں چل جائے۔ کلچر کیا ہے کہ ہم یعنی گھوڑا گاڑی کیسے بھاگ گئی، اب کلچر کی طرف آنے لگا۔ کلچر کیا ہے کہ گھوڑا گاڑی، گھوڑا کچے پہ کیسے چل رہا ہے، پکے پہ کیسے چل رہا ہے، ہاں جی کس انداز سے یہ گھوڑا گاڑی چل رہی ہے۔ نا گھوڑا بھی گرا، ساری باتیں، یہ کلچر ہے ہمارے کہ کیسے گھوڑا گاڑی کیسے بات، ہم بڑا سفر کیا ہے ٹانگے گھوڑے میں، ہم نے بہت بگیوں میں، یہ ہمارا کلچر ہے۔ ہم نے اسے بول کر اب چنگچی آ گئے ہیں، وہ چوہے جیسے ایسے آ رہے ہیں، زگ زیگ کرتے جا رہے ہیں، زگ زیگ کرتے جا رہے ہیں، کسی کی ٹانگ توڑ رہے ہیں، کسی کا بازو توڑ رہے ہیں، کسی کا سر پاڑ رہے ہیں، نیچے دے رہے ہیں، یعنی وہ اب وہ چنگچی لگا تو ہزاروں کا رزق ہے، ہاں جی۔ اب وہ گھوڑا گاڑی جو کلچر ہوتا تھا وہ بہت ہیوی تھا، وہ بہت اچھا کلچر سچائی کا تھا، وہ بہت اچھا دور تھا، وہ دور نہیں آ سکتا۔ دیسی گھی ہوا کرتا تھا، ہر چیز تھی، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ دیسی گھی کا نشان نہیں رہا، نام و نشان نہیں رہا، صرف جدت آ گئی ہے، جدت۔ تو اس وجہ سے جب معاشرے میں جدت آتی ہے تو تبدیلیاں تو رونما ہوتی ہیں۔ ہم پرانے دور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو، میں کہتا ہوں سچائی کا دامن نہ چھوڑیں، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، سچ اس کی بنیاد اتنی پکی ہے کہ وہ بلڈنگوں کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ آج دیکھیں کتنی پرانی بلڈنگیں ہیں، 200 سال پرانی بلڈنگیں آج تک قائم ہیں۔ آج کل آپ نئی بلڈنگ بنائے 50 سال اس کی زندگی، اس کے بعد گرا دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 200-300 سال پرانی بلڈنگیں ابھی تک کھڑی ہیں، تو کیا سچائی ہوگی؟ تو اس میں کوئی پکا سیمنٹ تو نہیں لگا ہوا، دالیں لگی ہوئی ہیں 4-4 5-5 قسم کی مکس کر کے، دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، تو وہ ایک جو آپ کو سچائی ہے وہ آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی مضبوط سی مضبوط بنیاد ہے آج بھی۔ جی ناظرین، یہ تھے لہری صاحب، امید کرتا ہوں کہ ان کی زندگی کے بارے میں کافی معلومات آپ کو ہم لوگ فراہم کر چکے ہوں گے، اور حکومت سے ہم لوگوں کی گزارش ہے کہ فنکار جو ہوتا ہے وہ ایک اپنے ملک کا اثاثہ ہوتا ہے، وہ ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے کسی ملک کا، کہ وہ اس کی پہچان کرواتا ہے۔ ایک فنکار سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ملک کا کیا کردار ہے۔ تو ناظرین اور حکومت سے گزارش ہے کہ کائنڈلی لہری جیسے کافی فنکار ایسے ہیں کہ جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح کے فنکار دنیا میں دوبارہ نہیں آنے۔ تو آپ سے گزارش ہے مہربانی کر کے ایسے فنکاروں کا ساتھ دیں تاکہ یہ اپنے فن سے ہم لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔